حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کا گورنر بنا کر بھیجا۔ یہ وہاں 1 سال رہے، لیکن اس عرصے میں ان کی کوئی خبر نہ آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاتب سے فرمایا، عمیر کو خط لکھو۔ اللہ کی قسم میرا تو یہی خیال ہے کہ عمیر نے ہم سے خیانت کی ہے۔ خط کا مضمون یہ تھا، جو ہی میرا یہ خط تمہیں ملے میرے پاس آ جاؤ، اور میرا خط پڑھتے ہی تو وہ سارا مال ساتھ لے آؤ جو تو نے مسلمانوں کے مال غنیمت میں سے جمع کر رکھا ہے۔ خط پڑھتے ہی حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے، اور حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چمڑے کا تیلا لیا اور اس میں اپنا توشہ اور پیالہ رکھا، اور اپنا چمڑے کا لوٹا غالباً تیلے سے باندھ کر لٹکایا، اور اپنے لاٹھی لی اور حمص سے پیدل چل کر مدینہ منورہ پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو رنگ بدلا ہوا تھا، چہرہ غبار آلود تھا اور بال لمبے ہو چکے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے اور کہا، السلام علیکم یا امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ کا کیا حال ہے؟ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرا کیا حال دیکھ رہے ہو؟ آپ دیکھ نہیں رہے کہ میں صحت مند پاک خون والا ہوں، اور میرے ساتھ دنیا ہے جس کی باگ پکڑ کر میں اسے کھینچ کر لایا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ یہ بہت سا مال لائے ہوں گے، اس لیے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہے؟ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے ساتھ میرا تیلا ہے جس میں اپنا توشہ اور پیالہ رکھتا ہوں، پیالے میں کعب بھی لیتا ہوں، اور اسے میں اپنا سر اور اپنے کپڑے دھو لیتا ہوں، اور ایک لوٹا ہے جس میں وضو اور پینے کا پانی رکھتا ہوں، اور میری ایک لاٹھی ہے جس پر میں ٹھیک لگاتا ہوں۔ اگر کوئی دشمن سامنے آ جائے تو اسی سے اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم دنیا میرے اس سامان کے پیچھے ہے، یعنی میری ساری ضروریات اس سامان سے پوری ہو جاتی ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم وہاں سے پیدل چل کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تمہارا وہاں تعلق والا کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو تمہیں سواری کے لیے کوئی جانور دے دیتا؟ انہوں نے کہا، وہاں والوں نے مجھے سواری دی نہیں، اور میں نے ان سے مانگی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ بورے مسلمان ہیں جن کے پاس سے تم آئے ہو، اور انہوں نے اپنے گورنر کا ذرا خیال نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اللہ سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیبت سے منع کیا ہے، اور میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جو صبح کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے تمہیں کہاں بھیجا تھا؟ اور طبرانی کی روایت میں یوں ہے کہ میں نے تم کو جس چیز کی وصولی کے لیے بھیجا تھا وہ کہاں ہے، اور وہاں تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں سمجھ نہیں سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے کہا، سبحان اللہ، سوال تو بالکل واضح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر یہ ڈر نہ ہوتا تاکہ نہ بتانے سے آپ غمگین ہو جائیں گے تو میں آپ کو نہ بتاتا۔ آپ نے مجھے وہاں بھیجا، وہاں پہنچ کر میں نے وہاں کے نیک لوگوں کو جمع کیا اور مسلمانوں سے مالی غنیمت جمع کرنے کا ان کو ذمہ دار بنا دیا۔ جب وہ جمع کر کے لے آئے تو میں نے وہ سارا مال صحیح مصرف پر خرچ کر دیا۔ اگر اس میں شرعاً آپ کا حصہ بھی ہوتا تو میں وہ آپ کے پاس ضرور لے آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو کیا تم ہمارے پاس کچھ نہیں لائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گورنری حمص کا عہد نامہ پھر لکھ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا،
اب میں نہ آپ کی طرف سے گورنر بننے کے لیے تیار ہوں اور نہ آپ کے بعد کسی اور کی طرف سے، کیونکہ اللہ کی قسم میں اس گورنری میں خرابی سے بچ نہ سکا۔ میں نے ایک نصرانی سے امارت کے ضم میں کہا تھا، اے فلانے، اللہ تجھے رسوا کرے، اور ذمی کو تکلیف پہنچانا برا کام ہے۔ اے عمر، آپ نے مجھے گورنر بنا کر ایسی خرابیوں میں مبتلا ہونے کے خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اے عمر، میری زندگی کے سب سے برے دن وہ ہیں جن میں آپ کے ساتھ پیچھے رہ گیا اور دنیا سے چلا نہیں گیا۔ پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت دے دی۔ وہ اپنے گھر واپس آ گئے۔ ان کا گھر مدینہ سے چند میل کے فاصلے پر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا تو یہی خیال ہے کہ عمر نے ہم سے خیانت کی ہے۔ یہ عمر سے ضرور مال لے کر آئے ہیں جسے اپنے ساتھ میرے سامنے نہیں لائے بلکہ سیدھے اپنے گھر بھیج دیا ہے۔ حارث نامی ایک آدمی کو 100 دینار دے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ دینار لے جاؤ، جا کر عمر کے ہاں اجنبی مہمان بن کر ٹھہرو۔ اگر ان کے گھر میں فراوانی دیکھو تو ایسے ہی میرے پاس آ جاؤ، اور اگر تنگی کے سخت حالت دیکھو تو انہیں یہ 100 دینار دے دینا۔ حضرت حارث گئے، وہاں جا کر دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھے اپنی قمیض سے جوئیں نکال رہے ہیں۔ انہوں نے جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دیا اور کہا، اللہ آپ پر رحم کرے، آ جاؤ، ہمارے مہمان بن جاؤ۔ چنانچہ وہ سواری سے اتر کر ان کے ہاں ٹھہر گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، آپ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، مدینہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ نے امیر المومنین کو کس حال میں چھوڑا؟ انہوں نے کہا، اچھے حال میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، مسلمان کو کس حال میں چھوڑا؟ انہوں نے کہا، وہ بھی ٹھیک تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا امیر المومنین شرعی حدود قائم نہیں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، کرتے ہیں۔ ان کے بیٹے سے ایک گناہ کبیرہ ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر حد شرعی قائم کی تھی اور اسے کوڑے لگائے تھے جسے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ، عمر کی مدد فرما، جہاں تک میں جانتا ہوں وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 3 دن مہمان رہے۔ ان کے ہاں صرف جو کی ایک روٹی ہوتی تھی جسے وہ حضرت حارث کو کھلا دیا کرتے اور خود بھوکے رہتے۔ آخر جب فاقہ بہت زیادہ ہو گیا تو انہوں نے حضرت حارث سے کہا، تمہاری وجہ سے ہم لوگوں کو فاقے پہ فاقے آ گئے، اگر تم مناسب سمجھو تو کہیں اور چلے جاؤ۔ اس پر حضرت حارث نے وہ دینار نکال کر ان کو دیے اور کہا، امیر المومنین نے یہ دینار آپ کے لیے بھیجے ہیں، آپ انہیں اپنے کام میں لائیں۔ بس دینار دیکھتے ہی ان کی چیخ نکل گئی اور انہوں نے کہا، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہیں واپس لے جاؤ۔ ان کی بیوی نے کہا، واپس نہ کرو، لے لو، آپ کی ضرورت پڑ گئی تو اس میں خرچ کر لینا، ورنہ مناسب جگہ خرچ کر دینا، ضرورت مندوں کو دے دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ان کو رکھ لوں۔ اس پر ان کی بیوی نے اپنی قمیض کے نیچے کا دامن پاڑ کر انہیں ایک ٹکڑا دیا جس میں انہوں نے وہ دینار رکھ لیے اور فوراً گھر سے باہر گئے اور شہداء اور فقراء میں سب میں تقسیم کر دیے اور گھر واپس آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد یعنی حضرت حارث کا خیال تھا کہ حضرت عمر ان کو بھی دینار میں سے کچھ دیں گے، اور ان سے کہا، امیر المومنین کو میرا سلام کہنا۔ چنانچہ حضرت حارث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آئے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم نے کیا دیکھا؟ حضرت حارث نے کہا میں نے بڑا سخت حال دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا انہوں نے ان دیناروں کا کیا کیا؟ حضرت حارث نے کہا مجھے پتہ نہیں۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ جو ہی تمہیں میرا یہ خط ملتی ہی خط رکھنے سے پہلے ہی میری طرف چلے آؤ۔ چنانچہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا آپ نے ان دیناروں کا کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے جو مرضی آئی کیا، آپ ان دیناروں کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ تم ضرور بتاؤ کہ تم نے ان کا کیا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے ان کو اپنے لیے اگلے جہاں میں بھیج دیا ہے، یعنی ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، اور حکم دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 وسق یعنی 5 من 10 سیر غلہ اور 2 کپڑے دیے جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا غلی کی مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ گھر میں 2 سا یعنی 7 سیر جو چھوڑ کر آیا ہوں، اور ان 2 سا کے کھانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اور رزق پہنچا دیں گے۔ چنانچہ غلہ تو لیا نہیں، البتہ دونوں کپڑے لے لیے اور یوں کہا فلانی فلاں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اسے دے دوں گا، اور اپنے گھر واپس آ گئے، اور تھوڑی ہی عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے انتقال کی خبر ملی تو ان کو بہت رنج و صدمہ ہوا اور ان کے لیے خوب دعائے رحمت و مغفرت کی۔ پھر ان کے دفن کرنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل مدینہ کے قبرستان جنت البقیع گئے، اور آپ کے ساتھ اور لوگ بھی پیدل چل رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم میں سے ہر آدمی اپنے آرزو اور تمنا ظاہر کرے۔ چنانچہ ایک آدمی نے کہا اے امیر المومنین، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس بہت سا مال ہو اور میں اس سے خرید کر اتنے غلام اللہ کے لیے آزاد کر دوں۔ دوسرے نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس بہت سا مال ہو جسے میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ تیسرے نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے اتنی جسمانی طاقت مل جائے کہ میں خود زمزم سے ڈول نکال کر بیت اللہ کے حاجیوں کو زمزم پلاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس عمیر بن سعد جیسا آدمی ہو جسے میں مسلمانوں کے مختلف کاموں میں اطمینان سے لگا سکوں۔